دو سبجیکٹس پہ میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ انٹریکٹیو گفتگو ہے، کوئی اتنا کتابی لیکچر بالکل نہیں ہے، پریکٹیکل قسم کے چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنی سیکھی ہیں کیریئر میں۔ تو سب سے پہلا لیکچر کا موضوع ہے کہ رین واٹر مینجمنٹ، کہ بارش کے پانی کو کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پہ آ جائیں۔ نیکسٹ، روایتی طریقہ جس سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ لیفٹ کارنر ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کو آپ ڈسپوزل اسٹیشن کہتے ہیں۔ سیوریج سسٹم کے تحت وہ پمپنگ کرتے ہیں اور آگے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں آپ پھینکنا چاہیں، اور جہاں پھینکتے ہیں وہ لیفٹ کارنر باٹم والا ہے۔ جو نیچے واٹر باڈیز ہیں یعنی ریور، کسی کا نالا ہے شہر کے پاس، کسی کے شہر کے پاس دریا ہے، وہاں وہ پمپ کر کے پانی پھینکنا ہے۔ اور رائٹ کارنر جو نیچے والا ہے وہ ہے کہ اگر پمپنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ڈرینیج کا کام کر کے تھرو گریوٹی فلو آپ نے واٹر باڈی میں پانی پہنچانا ہے۔ سو یہ کنونشنل طریقہ ہے جس میں آپ سب لوگ مجھ سے بھی زیادہ شاید واقف ہوں گے۔ اور روڈ سائڈ ڈرینز ہیں، وہ بھی آگے جا کے بڑی ٹرینوں میں ملنی چاہیے، اصولاً کسی سیور سے نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو کنونشنل میتھڈ میں آتی ہیں۔ اگلی سلائڈ پہ آ جائے گا کہ جو وہ میتھڈ جو آج آپ کو ایکسپلین کرنے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا بڑا اس کو آپ ادر پریکٹسز میں شمار کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے انفلٹریشن، آپ زمین میں پانی فلٹر کروا دیں، فورس طریقے سے کرائیں یا نارمل طریقے سے پانی کسی جگہ پہ اسٹیگننٹ کر دیں اور اپنے آپ وہ نیچے چلا جائے، یہ بھی آپشن ہے۔ فورس طریقہ بھی ہے کہ آپ انورٹڈ ویل بنا لیں، ریچارج ویل بنا لیں، بڑی فیشن ٹاک ہے آج کل۔ رین واٹر ہارویسٹنگ سن کے لفظ کان پک جاتے ہیں لوگوں کے، ہر بندہ یہی مشورہ دیتے نظر آتا ہے، تو یہ انفلٹریشن میں آتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کا اس رین واٹر کو آپ سٹور کر کے یوز کر لیں، یہ بھی سارٹ آف وہی کام ہے۔ آپ جو پانی زمین میں ڈال کے پھر نکالنے کے چکروں میں ہوں گے، اس کی بجائے آپ کسی جگہ سٹوریج کر لیں کم گہرائی میں اور اس کو یوز کر لیں، اور اتنا ہی کم نکالنا پڑے گا زمین سے پانی۔ تو انڈائریکٹلی آپ نے کام وہی، نتیجہ وہی ہے، جو زمین میں پانی ڈال کے نکالنے گئے وہ زمین میں پانی ڈالے بغیر آپ یوز کر لیں۔ تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں، دونوں کا کمپیریزن کہاں پہ انفلٹریشن کرنی ہے اور کہاں پہ آپ کو سٹوریج کا کام کرنا ہے۔ تو نیکسٹ پہ آ جائیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں انفلٹریشن میں، رائٹ سائڈ پہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اس میں انفلٹریشن جو آپ نے کرنی ہے اپنے آپ ہونے والی انفلٹریشن، تو ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس زمین میں انفلٹریشن ریٹ وہ کتنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ پانی آپ نے کڑا اسٹیگننٹ کیا اور وہ کئی مہینے پانی وہیں اسٹیگننٹ رہا اور سیپیج ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ سوائل کنڈیشن ایسی نہیں ہے، جو انفلٹریشن ریٹ اس کا اتنا ہائی نہیں ہے۔ تو اس کیس میں آپ یہ کام نہ کریں، اور اگر آپ کا انفلٹریشن ریٹ کافی ہائی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ڈونگی گراؤنڈ بنا کے اس میں پانی اسٹیگننٹ کرنا چاہیے، اور اس زمانے کی اس ایریے کی جو جیولوجی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو یوز کریں، جو نیچرل پورosity ہے، نیچرل انفلٹریشن ہے۔ تو اس میں یہ ایک جنرل لٹریچر میں یہ ملتا ہے کہ اگر 0.52 انچز یا 1.32 سینٹی میٹرز پر آور انفلٹریشن ریٹ اویلیبل ہو زمین میں، تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، پھر ڈونگی گراؤنڈ بنائیں اور اللہ خیر صلی اللہ، پانی چلا جائے گا نیچے۔ تھینک یو۔ ادر آپشن از، اور پھر یہ ایک اور دوست کچھ اور آتے ہیں کہ اگر آپ نے ویل بنانا ہے انفلٹریشن والا تو اس میں 100 فٹ اونچے رک جائیں، یعنی پانی کے قریبی ویل سے دور رہیں، اب اس کو خراب نہ کریں، پانی کے ویل کے قریب ہی حرکت نہ کریں تاکہ وہ اس میں سیپیج کا پولوشن والا، مائکروبیل پولوشن والا پانی نہ چلا جائے، اور 2 فٹ اوپر رک جائیں پانی سے۔ اگر آپ نے گڑھا کھود کے کرنا ہے یا ڈرل کر کے پانی نیچے بھیجنا ہے تو پانی کے لیول سے 2 فٹ پہلے یہ بریک کر دیں یہ کام، تاکہ اتنا سیپیج ہونے دیں نیچے۔ اور اس میں اور بھی بڑے فیکٹر ہیں کہ جس شہر میں آپ یہ کرنے لگے ہیں اس کا پانی صاف بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر پہلے سے بہت زیادہ پانی صاف ہے، جیسے لاہور کا ہے،
سیالکوٹ کا ہے، تو وہاں پہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں آپ ایریورسیبل ڈیمیج نہ کر دیں گراؤنڈ واٹر کا انفلٹریشن کے شوق میں، تو وہ آپ کو یہ پیرامیٹر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور انفلٹریشن ریٹ لاہور کے کیس میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے نیچے، وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، صرف ریور بیڈ میں انفلٹریشن ریٹ ہائی ہے لاہور میں اور اس کا پانی نیچے جا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اس میں گندا پانی بہہ رہا ہے تو وہ گندا پانی نیچے جا رہا ہے۔ تو ریور کے علاوہ جو باقی شہر ہے وہاں پہ انفلٹریشن ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، 0.4 سے 0.8 سینٹی میٹر پر آور ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں۔ یہ ایک مروجہ طریقے ہیں سٹوریج کے، جو آپشن انفلٹریشن کی جو اپوزٹ آپشن ہے وہ سٹوریج ہے۔ سٹوریج میں یہ سب سے سادہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ آپ نے ڈیپ بنا دیا تھوڑا سا، تو رائٹ سائڈ پہ بارش میں وہ پانی سے بھر گیا ڈیورنگ رینی سیزن، اور بعد میں اس کو آپ خالی کر لیں، یا یوز کر لیں یا خالی کر لیں، سسٹم میں ڈال دیں۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں۔ دوسری آپشن یہ ہے، یہ میرے اپنے موبائل سے اتری ہوئی فوٹو ہے، اس میں انہوں نے اوپن اسٹوریج ریزروائر بنایا، ان کے پاس زمین کی کمی نہیں تھی ساؤتھ کیرولائنا میں، تو انہوں نے بارش کا اسٹوریج ریزروائر اوپن قسم کا بنایا ہوا ہے۔ نیچرل انفلٹریشن ہو رہی ہے اور تھوڑی سی آبادی بھی دور ہے تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ نیکسٹ پہ آ جائیں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ تصویر ہے جو آپ نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ دیکھی ہوگی، کہ نچلا اوپر والا پائپ ہے جو سیوریج یا ڈرینیج کا ہے، اور نیچے والا پائپ ہے سٹوریج کا۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیچے والا پائپ کہیں نہیں جاتا، یہ وہیں رہتا ہے اور پانی کا فلو نہیں ہوتا، یہ صرف ہارزنٹل سٹوریج پائپ ہے، اور اس کی مزید تفصیل اگلی سلائڈ پہ آئے گی۔ وہ یہ ہے، یہ ایک شہر ہے، اس میں انہوں نے زمین کے نیچے سٹوریج بنایا ہوا ہے، سڑکوں کے نیچے۔ اٹس ہیوج سٹوریج، بعد میں پمپنگ کر کے خالی کرتے ہیں، ظاہر ہے وی کی ناٹ افورڈ سچ کائنڈ آف انفراسٹرکچر، لیکن آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ گو اینی ویئر، یہ صرف پمپنگ کر کے آپ خالی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اور سٹوریج کا طریقہ ہے، پارکنگ کے نیچے انہوں نے پری کاسٹ سلیبوں کے ذریعے سٹوریج کو کریٹ کیا ہے، کہیں پہ ورٹیکل سٹوریج ہے، کہیں پہ جس طرح کی سچویشن ہے۔ اور یہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جو نیچے باٹم میں نظر آ رہی ہے، یہ ہم نے لاہور میں اس پہ عمل بھی کر لیا ہے۔ یہ والی اس میں آپ کی پلے پلیس یا پارک کے نیچے سٹوریج ہے اور اوپر پارک ریسٹور ہو گیا ہوا ہے، اور سٹوریج بلو دا پارک۔ نیکسٹ پہ آ جائیں۔ یہ 4-5 جگہیں ہیں جہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سپورٹس گراؤنڈ ہو گئی، پارکنگ ایریا ہو گیا، پارک، اسکول گراؤنڈ ہو گئی، یعنی جہاں پہ اوپن اسپیس ہے وہاں پہ آپ یہ کام کر کے اس گراؤنڈ کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ یہ چونکہ کتابی بات اس لیے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے لاہور میں کر لیا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا اگلی سلائڈوں میں اس کا عملی نمونہ بھی نظر آئے گا آپ کو آگے سے۔ یہ ہے کہ وہی جو چیز میں نے گفتگو سے سامنے آپ کے لائی ہے، وہ وہاں پہ برازیل میں بھی ہوئی ہے، بہت سارے شہروں میں ہوئی ہے، ہانگ کانگ میں ہوئی ہے، جاپنیز سٹیز میں، امریکنس سب میں یہ کام ہوا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک وہ پروجیکٹ ہے جو میں نے خود فزیکلی ڈیورنگ کنسٹرکشن وزٹ کیا تھا اور اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 2019 کے دسمبر میں ڈی سی میں، واشنگٹن ڈی سی میں یہ بن رہا تھا۔ اسی طرح کی سرنگ جس طرح کی پہلے تصویر میں آپ نے دیکھی ہے یہ بن رہی تھی، کیونکہ وہاں بھی اس طرح ہی پانی کھڑا ہوتا تھا، وہاں بھی سارے مسائل وہی ہوتے تھے جو ہمارے ہوتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی پرانا شہر ہے، انہوں نے پھر یہ بنایا $2.7 بلین کی لاگت سے، پانی کے سڑک کے نیچے 27 مائل لمبی ٹنل بنائی، 24 فٹ ڈایا، 100 فٹ گہری۔ اس کو اگر محل کلک کریں تو شاید ویڈیو بھی چل جائے گی، وہ جو فلیش ڈرائیو سے میں نے آپ کو دی تھی، چلے گی؟ ہاں، یہ بھی میرے موبائل سے اتری ہوئی ہے۔ یہ ہم لوگ گئے تھے، نیچے بن رہا تھا تو ٹریل انہوں نے ٹریک بنا کے، تو میں وزٹ کروائی تھی کنسٹرکشن۔ یہ ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں، اوپر جو پیلا پائپ نظر آ رہا ہے وہ آکسیجن کے لیے ہے، ورکروں کو آکسیجن ملنے کے لیے، اور یہ اس وقت آدھی بن گئی تھی، اب کمپلیٹ بن کے چل گئی ہوئی ہے، اب وہاں بھی پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہ اس کی
تھوڑا سا شاید سے آئیڈیا آپ کو مل جائے. یہ سائڈوں میں یوٹیلیٹی پائپس ہیں جو ورکروں کے لیے پانی شانی ادھر کی چیزیں جا رہی ہیں, ادھر آکسیجن جا رہی ہے. اور یہ اس کا سائز آپ دیکھ لیں 24 فٹ ڈایا میٹر. یہ ویڈیو تو ہو گئی, آگے نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. یہ اس میں جب یہ ٹنل بنا لیتے ہیں تو اس طرح کے پری کاسٹ پائپوں کو اندر لے جا کے جوڑ لیتے ہیں. یہ گول ہو جاتے ہیں, پائپ بن جاتا ہے, ربر رنگ سے سیلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا 24 فٹ ڈایا میٹر کا پائپ اندر فکس ہوئی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ ایلیویٹر سے نیچے گئے تھے 100 فٹ نیچے. سو دس از ہائی کاسٹ آپشن. نیکسٹ. اب آ جائیں لاہور. واشنگٹن سے سیدھا لاہور آئے, اور لاہور میں یہ ٹریڈیشنل حالات تھے. یہ وہ جگہ ہے, یہ جہاں پہ میری جا رہا ہے پوائنٹر, یہ لاہور بورڈ کا دفتر ہے. اور اس طرف رائٹ سائڈ پہ زو تھا. اور یہ ہر بارش کا ایک کامن منظر تھا. یہ ہم نے ڈبے رکھے ہوئے مین ہول کوروں کے اوپر, یہ بنا کے فریم, تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں مین ہول, تاکہ بندہ نیچے نہ چلا جائے. تو اس کے بعد یہاں بندے کھڑے ہو جاتے تھے لانگ شوز پہن کے, اور وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب وہ پانی راوی میں جائے تھرو ڈسپوزل اسٹیشن, تھرو پائپس. تو 7 گھنٹے لگ جائیں, 8 گھنٹے لگ جائیں. وہ یہاں فینسی ڈریس شو ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ شکر کر کے گھر جاتے تھے کہ اب دعا کر کے کہ دوبارہ بارش نہ ہو جائے. تو یہ باقی مختلف ہوئی لکشمی چوک. تو یہاں پہ ایک پمپ لگائے ہوئے تھے انہوں نے, ڈیواٹرنگ سیٹ یہ والے, جو لارنس روڈ کا پانی لارنس گارڈن میں پھینک دیتے تھے. لیکن ظاہر ہے پمپس کی ایک خاص کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ نہیں یہ کر سکتے. تو یہ بھی کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ تھا, لیکن ایک طرح سے لوگوں کو تسلی رہتی تھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس تسلی سے لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کا ہم نے نیا سولوشن نکالا, جو پیچھے آپ کو کتابی باتیں بتائی ہیں اس کو عملی شکل دی. اگلی سلائڈ پہ آ جائیں. یہ بارشوں کا پیٹرن ہے لاہور کا. نیکسٹ. یہ کام کیا ہم نے پہلا, جو پیچھے دیکھا ہے دوسرے ملکوں میں, ان میں سے ایک کام ہم نے لاہور میں کر دیا. تو یہ اس کے نیچے پانی کا ذخیرہ ہے, ٹینس کورٹ کے نیچے, اور اس کے ذخیرے کو یوز کر کے آپ یہ ٹینکر بھرتے ہیں. بعد میں 30 ایکڑ کا کیچمنٹ ایریا تھا, چیرنگ کراس مال روڈ سے لے کے پلازا سنیما جہاں ہوتا تھا, پورا کوئنز روڈ, اور ادھر سے گنگا رام ہاسپٹل, پھر ادھر سے جہاں پہ جہاز ہے وہ جو چائنا چوک, تو سارا پانی ادھر اکٹھا ہوتا تھا ایک ہی جگہ پہ. تو کل 30 ایکڑ کا رن آف تھا, اور 3 ایکڑ پانی سے بھر جاتا تھا. اور وہ اس کے لیے پھر 7-8 گھنٹے کا انتظار, کوئی موٹر سائیکل گر رہی ہے, کوئی فٹ پاتھ سے ٹکرا رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. سارے مناظر پھر آپ کو دیکھنے میں ملتے تھے. میڈیا بھی کہہ رہا ہوتا تھا کہ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں, اور محکمہ ناکام ہو گیا, اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کے دعوے درے کے درے رہ گئے. اگلی سلائڈ پہ آ جائیں. تو یہ لیفٹ پہ وہ تصویر ہے جو آپ نے پہلے دیکھی تھی. اب یہ تصویر 2020 سے آنورڈ آپ یہ نظر آ رہی ہے, رائٹ والی, یہ والی ختم ہو گئی ہے نظر آنی. اور یہ بڑی بڑی جالیاں یہ جو لگی ہوئی ہیں, ان میں پانی جاتا ہے نیچے سے, اور ایک ڈرین اس کو اس پانی کے ٹینک میں لے جاتی ہے جو لارنس گارڈن میں ٹینس کورٹ کے نیچے بنا ہو. تو کسی کو کہیں نہیں جانا پڑتا, کوئی واسطہ کا اہلکار گھر سے نہیں نکلتا جو اس علاقے میں کام کرتا ہے. تو لیکن یہ مسئلے سارے حال ہو گئے ہیں وہاں کے بغیر کسی ہیومن انٹروینشن کے. جب ہم باہر پھرتے ہیں بارشوں میں تو وہ اس لیے پھرتے ہیں کہ سسٹم انایڈیکویٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے. تو یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. نیکسٹ ہے. اس سکسیس سٹوری کو عملی طور پہ آپ دیکھ لیں تو ذرا آپ کلک کریں تو یہ چل جائے گی ویڈیو. اس وقت بن رہا تھا, یہ بنا نہیں تھا ابھی. یہ پانی بارش ہو ہی جا رہی ہے اور پانی نیچے جائی جا رہا ہے, اور وہ اس طرح سے ٹینک میں گر رہا ہے. اس کے بعد چھت ڈلی, اس کے بعد ٹینس کورٹ بنا. تو یہ اس وقت آپ کی جو اپر پنجاب کی میونسپیلٹیز ہیں اس میں ہم نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے جو اس کا سروے اس نے شروع کیا ہوا ہے, تاکہ ہم کسی نہ کسی شہر میں یہ بنا لیں اگر, تو یہ بھی سکسیس سٹوری میں کنورٹ ہو جائے. نیکسٹ. اسی کو کلک کریں تو یہ بھر رہا ہے ہمارا
اسی پانی سے ٹینکر، تو بعد میں گرین بیلٹوں پہ لگائیں، کہیں بھی لگائیں. اور گراؤنڈ واٹر کا کوالٹی بھی خراب نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ نے زمین میں نہیں ڈالا، وہ اسٹوریج میں ڈالا ہوا ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ اس کے مناظر ہیں بعد از تکمیل. اس کے بعد دو اور بن گئے ہیں. یہ بن گیا ہوا ہے مال روڈ پہ جو بھی الحمرا کے پاس گرین بیلٹ کے نیچے اسی سائز کا، وہاں پہ کشمیر روڈ پہ پانی کھڑا ہوتا تھا، اب نہیں پانی کھڑا ہوتا. 200 ملین کا نسخہ تھا، اب 400 کا ہو گیا ہوگا. آگے یہ وہاں بن رہا تھا جب کشمیر روڈ والا، اس کے مناظر ہیں، بن چکا ہے، اب یہ نظر نہیں آتا. نیکسٹ. ڈیورنگ کنسٹرکشن یہ سارے ایم ڈیز پاکستان کے جو باساز کے تھے وہ آئے تھے، ان کو دکھایا تھا کہ ایسے ہوتا ہے. آگے مختلف مقامات جن کی نشاندہی لاہور میں کی گئی ہے جہاں بھی یہ کام ہونا ہے. تو پہلے 3 ہو چکے ہیں، باقی ابھی کام ہونا ہے. نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ. اور لیکن ایک سلوشن یہ پکا ہے کہ آپ پمپنگ کے ذریعے بارش کے پانی کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، بس یہ ضروری ہے. چاہے آپ نالے بنا کے بڑے نالے میں پھینکیں، بڑا نالا اس سے بڑے نالے میں گرے، پھر آخر میں دریا میں گرے، یا سٹوریج بنائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن بجلی پہ ڈپینڈنٹ حرکت نہ کریں اسٹارم واٹر کو ڈرین کرنے کی. تو ایریا وائز آپ کا سولوشن ڈفرینٹ ہوگا، ہر ایریا کا ڈفرینٹ ہوگا. نیکسٹ پہ آ جائیں. پانی کے اوپر یہ 8-9 بلٹس ہیں، کوئی اتنی ثقیل نہیں ہے اور بڑی کامن سی چیزیں ہیں. آگے آ جائیں جی نیکسٹ سلائڈ پہ. یہ آپ کو پہلے دنیا کے بارے میں ایک نقشہ ہے، پھر پاکستان کا نقشہ ہے، پھر پنجاب کا نقشہ ہے. تو 3 نقشے آپ کو دیکھنے ہوں گے. تو دنیا میں یہ آپ کو جو پاکستان یہ ہے، اور جتنا ڈارک نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ لیجنڈ اس کا، تو جو ایکسٹریملی ہائی اسٹریس ایریاز ہیں وہ ڈارک ریڈ ہیں. تو وی آر امنگسٹ ڈارک ریڈ ایریاز. تو ہائیلی اسٹریسڈ ہیں ہم ان ٹرمز آف واٹر اویلیبلٹی. وی آر امنگسٹ واٹر اسٹریسڈ کنٹریز. آگے چلیں. یہ لی گئی ہے 2017 میں کتاب، بلکہ 2019 میں ورلڈ بینک نے چھاپی تھی. ڈیٹا 2017 کا ہے. 19 میں ورلڈ بینک نے کتاب چھاپی تھی پانی کی سچویشن پہ پاکستان پہ. یہ اس سے لیا گیا ہے گراف. 1960 میں آپ دیکھیں 6000 کیوبک میٹر پر کیپیٹا پانی اویلیبل تھا، اور جب کہ رائٹ پہ آپ جائیں تو 2023 کو اگر دیکھیں تو وہ 1000 سے نیچے آ گیا ہے پر کیپیٹا پانی کی اویلیبلٹی. تو 1000 سے نیچے واٹر سٹریس کنٹری میں بندہ آ جاتا ہے. تو اس لیے ہم واٹر سٹریس کنٹری میں اس لیے آئے ہیں. اور بلکہ واٹر سٹریس کنٹری 1000 تک ہوتا ہے، اس سے نیچے جائیں تو واٹر سکیرس میں آ جاتے ہیں. تو سکیرس میں آنے کی دستک دے رہے ہیں ہم دروازے پہ. 1-2 سالوں میں ہم واٹر سکیرس کنٹری میں شمار ہو جائیں گے. نہیں، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، دا اونلی ریزن از. وہ آگے میں نے بلکہ یہ بڑا اچھا ان کا پوائنٹ ہے چیئرمین صاحب نے، کیونکہ ہی از اے ویری ٹیکنیکل، ان کا بڑا اچھا ماشاء اللہ نالج ہے. تو یہ میں نے آگے وہی بتانا ہے کہ یہ اس کی کاز جو ہے نا وہ ہماری تعداد ہے اس کی وجہ. آگے چلیں نیکسٹ. یہ وڈرال اور ورسز یوز رائٹ سائڈ پہ استعمال ہے، لیفٹ سائڈ پہ وڈرال ہے. سب سے زیادہ استعمال ہم اریگیشن میں کر رہے ہیں، فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں. اور فلڈ اریگیشن میں بھی جب آپ رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ایکسپورٹنگ واٹر. کیونکہ رائس پانی سے، جو مرید کے کاموں کی والے دوست ہیں ڈسکے والے رائٹ لیفٹ، ان کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پانی کھڑا ہے اس میں رائس میں، اور یہ جو رائس سے تیار ہوگا وہ ایکسپورٹ ہوگا. اس کا مطلب وی ول بی ایکسپورٹنگ واٹر. اور دین وی ول بی ان ٹرن امپورٹنگ ایڈیبل آئل وچ از لیس واٹر ڈیپینڈنٹ. تو وہ ہم امپورٹ کریں گے.
اور وہ امپورٹ کا بل اس ایکسپورٹ کے بل سے آمدنی سے زیادہ ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا کہ واٹر ڈپینڈنٹ کراپس کتنی ہونی چاہیے, ایکسپورٹ امپورٹ سے اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے. تو اس میں ڈبل کاؤنٹنگ کا لفظ کنفیوز لوگوں کو کرتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ واٹر اور کینال کا یہ پانی ہے, اور اس میں جب کینال کے کنارے کا پانی آپ لیتے ہیں تو وہ اصل میں کینال کا پانی ہوتا ہے, تو وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ وڈرال آپ کے شمار ہو جاتا ہے, لیکن ان فیکٹ اٹ از سرفیس واٹر وچ یو آر ڈرائنگ فرام دا سوائل. تو وہ ڈبل کاؤنٹ ہو جاتا ہے. نہر میں بھی گن لیتے ہیں آپ اس کو, اور نیچے والے میں بھی گن لیتے, تو اس لیے ڈبل کاؤنٹنگ کا لفظ ہے. تو نیٹ وڈرال از 136, اتنا یوز ہو رہا ہے, اور یوز ہونے میں یہ زیادہ باقی لاسز ہیں جو گیپ ہے لاسز ہیں. تو لیکن اس میں تاثر یہ ابھرتا ہے کہ صرف 1% ہم میونسپل یوز کر رہے ہیں, لیکن اوور آل کا 1% ضرور ہے. لیکن اس شہر میں دیکھیں کانٹیکسٹ میں تو وہاں تو 99% آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں میونسپل پرپز کے لیے, اس شہر کے تناظر میں دیکھیں تو اس لیے یہ بڑا ایریا ہے جس میں ہمیں بچت کرنی چاہیے. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ پنجاب کا نقشہ ہے, جیسے پاکستان کا ورلڈ کا نقشہ دیکھا, اور پنجاب میں آ جائیں تو یہ گہرا جو ڈارک ریڈ کلر ہے, اٹ شوز ڈیپر لیول آف گراؤنڈ واٹر. کیونکہ ہمیں تربیت ایسی ملی ہے شروع سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پینے کا پانی زمین سے ہی نکالنا ہے. تو اس لیے ہمارے جو انجینئر حضرات کلائنٹ سائڈ کے ہیں, کنسلٹنٹ سائڈ کے ہیں, میونسپیلٹی سائڈ, سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ٹیوب ویل لگانے ہیں. اور اگر ٹیوب ویل کھارے پانی میں ہے تو پھر نہر کے کنارے لگانے ہیں. اگر وہاں نہر بھی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں جی دور چلے جاؤ جہاں میٹھا پانی ہو وہاں ٹیوب ویل لگانے ہیں. اس کے علاوہ اور طریقہ نہیں آتا ہمیں. تو اس لیے ہم گراؤنڈ واٹر کو اوور ایبسٹریکشن کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری انجینئرنگ گراؤنڈ واٹر سے شروع ہو کے گراؤنڈ واٹر بھی ختم ہوتی ہے. اور کل اسی لیے آپ کا وزٹ کرانا ہے کہ نہر کا پانی کیسے پیا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے, وہ آپ کو کل ڈیمو دکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کافی علاقے ہیں. لاہور میں بھی یہ اربن پارٹ ریڈ ہوا ہے, کہ اربن میں ابسٹریکشن زیادہ ہے, اور باقی شہروں میں بھی ریڈ. اگلے سال ہم بنائیں گے نقشہ تو اس سے زیادہ ریڈ ہوا ہوگا, کیونکہ اور نیچے پانی گیا ہوگا. نیکسٹ. بیسٹ کیس سنیریو جو اربن کانٹیکسٹ میں پنجاب میں ہے وہ لاہور ہے, اور ورسٹ کیس سنیریو اربن کانٹیکسٹ میں وہ راولپنڈی ہے. فیصل آباد نہیں ہے. فیصل آباد میں کھارا پانی ضرور ہے, لیکن اویلیبلٹی کا جو وہاں سسٹم ہے وہ کافی انہوں نے کر لیا ہوا ٹھیک. تو برا سسٹم کم اویلیبلٹی کے حساب سے پنڈی, اور بیسٹ از لاہور. تو لاہور کے کیس میں 600 کے قریب ٹیوب ویل چل رہے ہیں. پانی ابھی نیشنل سٹینڈرڈ کے اندر ہی ہے, بلکہ پروونشل سٹینڈرڈ بھی وہی ہیں, نیشنل بھی وہی ہیں. تو اس سٹینڈرڈ یہ بھی حیرتناک بات ہوگی آپ کے لیے کہ زیر زمین پانی ابھی نیشنل سٹینڈرڈ فار ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کو وہ میٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ لوگ جو میڈیا سے بڑے متاثر ہیں وہ پریشان ہوں گے اس سے. 1000 کیوسیک یا 540 ملین گیلنز پر ڈے واسا نکال رہے ہیں زمین سے, اور اتنا ہی نان واسا لوگ لگا رہے ہیں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے, انڈسٹریز والے. پر کیپٹا 315 لیٹر ہم دے رہے تھے, اب اس کو 50 پہ لائے ہیں, یعنی 200 پہ قریب لے کر آئے ہیں 3 سال پہلے سے. جبکہ دوسرے کنٹریز میں 150 کی رینج میں ہے, ایکسیپٹ امریکہ اینڈ جاپان, وہ 300 والے ہی ہیں پر کیپٹا. لیکن ہم لوگ میجورٹی آف ورلڈ سے زیادہ پانی دینے کی کوشش کر رہے تھے, جس کو ہم نے کم کیا ہے. 160-65 پہ اس وقت اسٹیٹک لیول ہے. 1 میٹر پر ایئر اس کی ہسٹوریکل ڈکلائن ہے. واٹر سپلائی آورز اب 12 ہو گئے ہیں, پہلے 18 ہوتے تھے. میٹر لگنے کے بعد پھر 24 ہو جائیں گے, جو کہ 2 سال میں لگ جائیں گے میٹر. نیکسٹ. مختلف شہروں میں پر آور جو سپلائی, پر کیپٹا جو سپلائی ہے اس کا تقابلی کمپیریٹیو انالیسز ہے, تقابلی جائزہ. لاہور میں 315 تھا, لیکن اب تقریباً یہاں پہ آ گیا ہے, ابھی بھی کافی شہروں سے زیادہ ہے. نیکسٹ. یہ پانی کی گراوٹ کا لاہور میں ہسٹری ہے. یہ ہر شہر میں آپ کو میونسپیلٹی میں جو بھی آپ کا نالج ہے, چھوٹا موٹا ڈیٹا پرانے اوورسیئر سب انفارمیشن لے کے یہ آپ بنانا شروع کر دیں تو بہتر ہوگا, تاکہ آپ کو پیٹرن کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کے پرٹیکولر سٹی میں واٹر لیول ڈکلائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اور کتنا ہو رہا ہے. یہ 1980 میں 15 میٹر پہ تھا, پھر ہر سال
یہ ہوتا ہوتا یہاں پہ 2017 میں 48 بلکہ 50 میٹر پہ آ گیا، 2018 میں 160 فٹ پہ آ گیا. تو اس کے بعد پھر سپلائی آورز ایک دم انہوں نے ریڈیوس کر کے 18 سے 12 کیے، اور کچھ اور سٹیپس لیے جو مل جل کے پھر پانی کچھ کافی حد تک سٹیبل ہوا. 2 سال تک تو پانی گرا ہی نہیں نیچے. اب میٹر لگ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ امید ہے کہ یہ پانی گرنا بند ہوگا اور پھر اوپر آنا بھی شروع ہوگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی ریچارجنگ اپ اسٹریم پہ ہو رہی ہے. اگلی سلائڈ پہ آ رہی ہے. یہ اس کا پیٹرن ہے پانی کی گراوٹ کا. یہ شہر میں ایک ڈیپر لیول ہوتا ہے، ایک ہائر لیول کے، کسی کوئی ٹیوب ویل نہر کے دریا کے کنارے اس کا پانی اونچا ہوتا ہے تو دور جو تو اس کا نیچے ہوتا ہے. تو یہ نیلا گراف ہے جو شیلو پانی کی اویلیبلٹی ہے اس کا گراف ہے، اور ریڈ ہے وہ جو کہ ڈیپر ٹیوب ویلس کا ہے. تو یہ آپ کا نیچے آ کے گراف تھوڑا سا اورینٹل ہوا ہے، لیکن یہ اس کی گراوٹ آپ اپنے چھوٹے لیول پہ بھی اگر آپ گراف بنانا شروع کر دیں نا کہ پچھلے سال کتنا لیول تھا ٹیوب ویل کا، ایک پینسل سے تار باندھیں اور اس کو گلوانومیٹر لگائیں اوپر، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہوں کوئی 1,00,000 روپے کے قریب، تو اس سے وہ میجرمنٹ کا وہ پھرکی سی آ جاتی ہے، رول اس میں کریں اور پلی کے اوپر تار لپیٹیں اور نیچے لٹکائیں. وہ پانی سے ٹچ کرے گی تو بلب جل جائے گا. تو وہ 1,00,000 روپے میں آپ پانی کی میجرمنٹ کے قابل ہو جائیں گے. وہ جو ریچارج ہیڈ ہوتا ہے ٹیوب ویل کا موٹر کے نیچے، اس میں ایک ہول سا ہوتا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا کیوں ہوتا ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. اس میں پینسل لٹکائیں اور اس کا لیول دیکھیں. تو اٹ از گیٹنگ بیٹر ان لاہور. اس کا مطلب ہم کچھ کرنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ کون آف ڈپریشن ہے. تھوڑا سا پانی کس علاقے میں نیچا ہے کہ پیری 3 میں اونچا ہے، سینٹر میں نیچا ہے لاہور میں. نیکسٹ. یہ بری سچویشن ہے. یہ 2 آورس پر ڈے والی سچویشن ہے. یہ ماشاء اللہ 1.5 سے 2 گھنٹہ ڈیلی پانی دے رہے ہیں. اس لیے لوگ بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ پانی آ جائے تو پورے محلے میں شور مچ جاتا ہے کہ پانی آ گیا. کراچی میں تو ہفتے بعد آتا ہے، تو اس سے بھی بری صورتحال ہے. تو اس لیے ورسٹ لیونگ سٹیز میں اس کو مار کراچی کا ہو رہا ہے. تو اس میں گیلن پر کیپیٹا لاہور سے کم ہے، 152 لیٹر ہے، یہ 40 گیلن. اور یہ ڈیموں کا بھی پانی لے رہے ہیں، زمین سے بھی لے رہے ہیں، لیکن زمین سے آپ دیکھیں 4 میٹر سالانہ نیچے جا رہا ہے، وچ از مطلب 14 فٹ 13 فٹ جو نیچے جا رہا ہے ہر سال. تو کوئٹہ کی زمین دھنسنا بھی شروع ہو گئی ہے نیچے، کیونکہ پانی پہلے نیچے جاتا ہے پھر زمین دھنستی ہے. تو آپ نے زیادہ ہائی ٹیک نہیں ہونا، لیکن آپ نے واٹر لیول میئر تو کم از کم کرنا شروع کر دیں کہ کیا پیٹرن چل رہا ہے. نیکسٹ آ جائیں. یہ پورے پنجاب کا ہم نے میپنگ کی ہے دوسرے آرگنائزیشن کے اندر جا کے، کہ پیلے رنگ ہے جہاں پہ نمکیات زیادہ ہیں، جہاں کھارا پانی ہے یہ پیلے والا ہے. آگے چلیں تو یہ آرسینک والا پانی ہے جہاں یہ رنگ ہے. آگے اور آئیں تو فلورائڈ والا پانی ہے. یہ ہمارے کنسلٹنٹس، ہمارے میونسپیلٹیز اور ہماری اپنی ٹیم کے لیے بھی لیسن ہے کہ ہم نے صرف پانی کا TDS نہیں دیکھنا اور کچھ بھی دیکھنا ہے. تو یہ نائٹریٹ فلورائڈ والا پانی ہے یہ. تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکیم بن گئی ہے، پانی کا انالیسس ہونا ہے، وزیر آباد جی فلاں جی نئے ٹیوب ویل ہم نے پلان پرپوز کر دیے، لیکن ابھی پانی اس کی ویسینٹی میں ابھی چیک نہیں کیا. تو یہ بڑی مزیدار سی گفتگو ہوتی ہے جس کو میں بڑا حیرت مجھے ہوتی ہے کہ یار یہ پانی چیک کیے بغیر ہی اسکیم بن گئی. اچھا، ایگزیکیوشن میں آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی اسکیم اپروو ہو جاتی ہے غلطی سے یا صحیح طریقے سے کاموں کی اپروو ہوئی ہے واٹر کی، تو سورس ڈیولپمنٹ پہلے کریں، اس کے بعد پائپ لگانے شروع کریں. اگر سورس میں کوئی گڑبڑ آ جائے تو پائپ تو ضائع نہ ہو. جیسے کہ آپ پائپوں پہ انویسٹمنٹ کر لیں، بعد میں پتہ چلے سورس کا پانی ٹھیک نہیں، اور بعد میں سارے اندر ہوئے ہوں اور مطلب ہمیں بھی مطلب مسائل پیدا ہوں، ضمانتیں کرا رہے ہیں. نیکسٹ پہ آ جائیں. اسی طرح یہ نائٹریٹ کی کنٹیمنیشن ہے، یہ بھی ایک اہمیت ہے اس کی بھی، اس کو بھی عزت دیں تھوڑی سی، اس کا بھی چیک کریں. نیکسٹ. یہ مختلف محکمے جو کر رہے ہیں پنجاب میں، یہ ان کا رنگ ہے مختلف. PMDFC کا کام ہے ریڈ ڈاٹس. کیونکہ ریڈ ڈاٹس اس لیے چھوٹے نظر آ رہے ہیں کہ یہ رقبے کے حساب سے چھوٹی جگہ ہیں لیکن آبادی کافی ہے ہمیں. تو یہ جو دوسری PRMSE کمپنی ہے، یہ اس کا رقبہ بڑا ہے لیکن یہ دیہات میں کر رہی ہے کام، گرین والی کمپنی.
تو مختلف محکمے جو پانی کا کام کر رہے ہیں ان کا نقشہ یہ بنایا ہے. نیکسٹ. یہ مختلف قانونی چیزیں ہیں جو ذرا ثقیل ہیں تھوڑی سی، یہ مختلف قوانین ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں، یہ آپ فارغ وقت میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. یہ جو بات ہے جو چیئرمین صاحب نے پوچھی تھی کہ صرف 16 کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستان سے زیادہ پانی اویلیبل ہے، یعنی پاکستان از امنگسٹ فیو کنٹریز جن کے پاس اتنا زیادہ پانی ہے. لیکن یہ ایشو ہے ہمارا، جب یہ ورلڈ بینک نے اسٹڈی کی تھی 2019 میں تو 6 موسٹ پاپولس کنٹری تھے، اب 5ویں ہیں موسٹ پاپولس کنٹری. تو دس از دا ریزن کہ پر کیپیٹا از لو، جیسے انہوں نے چیئرمین صاحب نے بات کی تھی کہ وی ہیو واٹر بٹ پیپل آر مور، سو پر کیپیٹا ہمارا کم ہے، اور صرف 32 کنٹریز ایسے ہیں ورلڈ میں جو ہم سے کم پر کیپیٹا والے ہیں. نیکسٹ. اب ظاہر ہے کہ پاپولیشن سے کنٹیکٹ اس کا تعلق ہے. اس کے بعد آپ کی مینجمنٹ آف ریسورسز ہے کہ آپ صرف زمین کے پانی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، زمین صاف پانی اور سرفیس واٹر پہ بھی غور کر لیں کہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس میں آرسینک وغیرہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی آپ کا ایک. اس کے بعد ایفیشنسی یوز کی بڑھا لیں، مطلب پائپ لگائی جا رہے ہیں لیکن یہی پتہ نہیں کہ کس ٹیوب ویل سے کتنا. اب پیچھے جوہر ٹاؤن میں پانی سیوریج کا لائن جب بیٹھی تھی تو پورے جوہر ٹاؤن کے ٹیوب ویل بند کرنے پڑ گئے تاکہ وہ ریپیئر ہو جائے سیوریج لائن. اس لیے کہ کنٹرول آن دا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ صرف وہی ٹیوب ویل بند کریں، وہی ویل بند کریں جو متاثر جگہ پہ پانی جس سے جاتا ہو. تو کنٹرول ڈسٹریبیوشن میں ایفیشنسی لانے کی ضرورت ہے، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں، اور لیگل ایشوز، پبلک اویئرنیس، یہ سارے کام کریں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا. تو اس سے میرا فرض پورا ہو گیا پریزنٹیشن کا. کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیں. تھینک یو.